چینی وزیر اعظم لی چیونگ اگلے ماہ پاکستان کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ یہ دورہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پہلے حصے کے تحت چینی وزیر اعظم 14 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاک چین تعلقات اور دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ دوسرے حصے میں چینی وزیر اعظم 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چینی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک میں معاہدوں پر دستخط کا بھی امکان۔ IMF پیکج کے لیے پیشگی اقدامات کر رہے ہیں، شرائط وقت پر پوری ہو جائیں گی۔ یہ ملکی تاریخ کا آخری پروگرام ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، بولے باتوں اور پیپر ورک سے زیادہ عملی اقدامات نظر آنے چاہیے۔ آمدن بڑھانی ہے اور اسمگلنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔ رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے ساتھ گردشی قرضے کم کریں گے۔ کابینہ اجلاس میں نیشنل فورنزک ایجنسی کے قیام کے لیے قانون سازی کا نیا مسودہ منظور، مختلف ممالک سے معاہدوں کا فریم ورک بھی پاس، بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کی منظوری مؤخر۔ پنجاب حکومت کا بجلی بل پر سبسڈی دینے پر IMF کا اعتراض، وزارت خزانہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ مطالبہ کیا کہ توانائی سبسڈی فوری بند کی جائے۔ کوئی صوبائی حکومت ایسی سبسڈی دے سکتی ہے، نہ ہی ترقیاتی پروگرام پر کٹ لگا کر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق صوبائی سبسڈی جاری رکھنے سے IMF کا پیکج خطرے میں بھی پڑ سکتا ہے۔ IMF کو ٹارگیٹڈ سبسڈی پر اعتراض نہیں، BISP کے ذریعے سبسڈی دی جا سکتی ہے۔ کڑا احتسابی نظام ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے، کوئی بھی فرد بالا تر نہیں ہو سکتا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا 2 ٹوک پیغام، احتساب میں کسی قسم کی جانبداری استثناء کی گنجائش نہیں ہوتی۔ فوج منظم ادارہ ہے، اس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے باور کرا دیا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں، جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف قانونی کارروائی میں تعاون کرتی رہے گی۔ کور کمانڈر کانفرنس میں خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے خطرات پر آپریشنل حکمت عملی پر غور۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں، پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولت کاروں کی سرگرمیوں کے تدارک کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فورم کا سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا شکار عوام سے اظہار یکجہتی۔ تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت۔ اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت اور نسل کشی کے بھی شدید الفاظ میں مذمت۔ فیض حمید کی ساری کہانی کا کھرا بانی PTI کی طرف جاتا ہے۔ بانی PTI جو کچھ کرتے رہے، فیض حمید اس سے باخبر ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی TV میں گفتگو، مزید کہا معاملات اب زیادہ عرصہ معلق نہیں رہیں گے، سب چند دنوں میں طے ہو جائے گا۔ اختر مینگل کے خدشات دور کرنے چاہیے۔ بلوچستان کی بہتری کے لیے کئی مواقع ضائع کیے گئے، صوبے کی محرومیوں سے دشمن عناصر کو تقویت ملی، ان وجوہات کو ختم کرنا چاہیے جس سے بلوچستان میں مسائل ہیں۔ BNP سربراہ سردار اختر مینگل کا صدر اور وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اظہار، قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی، ایوان میں بلوچستان کے معاملے پر کوئی سنجیدہ نہیں، اسمبلی میں بات نہیں سنی جاتی تو بیٹھنے کا فائدہ کیا، اس سیاست سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان کھول لیں۔ اختر مینگل نے شکایات گنوا دیں، کہا مستعفی ہونے پر 65,000 لوگ ناراض ہوں گے، سب سے معذرت بھی کر لی۔ MKM نے مطالبات کی فہرست وزیر اعظم کو تھما دی۔ خالد مقبول صدیقی کی زیر قیادت وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران ماضی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونے والے معاہدے یاد دلائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مطالبات پر تیزی سے عمل درآمد کی یقین دہانی۔ MKM کا وزیر اعظم سے بجلی کے نرخوں میں کمی، کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے لیے ڈیولپمنٹ پیکیجز پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو طے کرنے کا مطالبہ۔
ایکنک نے 178 ارب 10 کروڑ روپے مالیت کے 6 میگا پروجیکٹس کی منظوری دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایکنک کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ صحت، زراعت، توانائی اور ٹرانسپورٹ کے 6 منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ لاہور کے قیام کی بھی منظوری۔ نئے مشیروں اور معاونین خصوصی کی تعیناتی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور گورنر فیصل کریم کنڈی میں ڈیڈ لاک برقرار۔ 5 روز گزرنے کے بعد بھی گورنر نے سمری پر دستخط نہ کیے۔ ذرائع گورنر ہاؤس کا کہنا ہے کہ مالی مشکلات کے باعث مزید معاونین کی تقرری صوبے کے مفاد میں نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے 1 مشیر اور 3 نئے معاونین خصوصی کی تقرری کی سمری بھیج رکھی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو توہین عدالت کا نوٹس۔ عدالت کا 13 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ سندھ کو خود پیش ہونے یا وکیل کے ذریعے جواب داخل کرنے کا حکم۔ مہران یونیورسٹی کے سابق لائبریرین کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ کو مہران یونیورسٹی کے سابق لائبریرین کی پینشن کی عدم ادائیگی پر 2 ماہ میں حکم جاری کرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ 6 ماہ بعد بھی عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی۔ صوبے کے میئرز، ڈسٹرکٹ چیئرمین اور بلدیاتی نمائندوں کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ملاقات۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کر کے بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات منتقل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی۔ مزید کہا صوبے کا ریونیو بڑھا کر بلدیاتی اداروں کے ذریعے خرچ کرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی 10 ستمبر کو دوبارہ ملاقات کی بھی یقین دہانی۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں۔ مختلف علاقوں میں 5 بچے سیلابی پانی کے نظر۔ اموات کی مجموعی تعداد 39 ہو گئی۔ بارشوں کے باعث 800 مکانات مکمل تباہ ہو گئے۔ قلعہ سیف اللہ میں کلاؤڈ برسٹ، سیلابی ریلیں قریبی آبادیوں، فصلوں اور باغات میں داخل۔ کئی اہم شاہراہیں اور ریلوے ٹریک بھی بہہ گئے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والی N65 ہائی وے کئی مقامات پر سیلاب سے متاثر۔ سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی صورتحال ابتر۔ بدین اور عمرکوٹ میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ کپاس اور مرچ کی فصل شدید متاثر۔ پہلے سے کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین کو بھی مشکلات۔ آبادی کے علاقوں میں بجلی غائب۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی مونسون کا بھرپور سپیل۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ کراچی میں بھی کالی گھٹائیں پر تولنے لگیں۔ دیربالا کی وادی کمراٹ میں پھنسے 2 عمر رسیدہ سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے صوبائی حکومت کو ہیلی کاپٹر کی درخواست کی گئی۔ صوبائی حکومت کے تعاون سے سیاحوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکال لیا گیا۔ کمراٹ روڈ کی بحالی کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ شوگر ملز کی جانب سے 1.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کا کوٹا پورا نہ کرنے کی خبریں مسترد۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے مطابق پاک افغان بارڈر گزشتہ کئی روز سے بند، تجارت رکی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی پاک افغان بارڈر پر 6000 ٹن چینی کے کنٹینرز کھڑے ہیں۔ کنٹینرز دونوں ملکوں میں تجارت کی بندش کے باعث رکے ہیں۔ حکومت سے پاک افغان بارڈر کی بندش کا معاملہ فوری حل کرنے کی درخواست۔ واضح کر دیا کہ سرپلس سٹاک کی برآمد تک شوگر ملز نیا کرشنگ سیزن نہیں شروع کر سکتی۔